تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل آیات 2 تا 8۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں یہود کے اس غرور پر ضرب لگائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اس وجہ سے مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ یہود اپنے اس غرور کے سبب سے اول تو اپنے خاندان سے باہر کسی کی نبوت اور رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے شدید مخالف تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے مشاہدات بیان کیے اور وہ ان کے علم میں آئے تو ان کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا کہ یہ لو، یہ شخص ہمارے نبیوں کی وراثت اور ہماری امامت کا مدعی بن بیٹھا۔ قرآن نے ان کے دماغ سے یہ ہوا نکالنے کے لیے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا استحقاق کسی قوم کو بھی نسل و نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور اس پر خود انہی کی تاریخ کی شہادت پیش کی ہے کہ خود تمہارے صحیفوں میں ہے کہ تم 2 مرتبہ بڑے پیمانے پر خدا سے بغاوت کرو گے اور زمین میں فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ خدا تم پر اپنے سخت گیر بندے مسلط کر دے گا جو تمہارا کچومڑ نکال دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ جب تم نے اصلاح کی ہے خدا نے تم پر رحمت کی ہے، اور جب تم نے فساد مچایا ہے خدا نے تم پر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ یہی مرحلہ اس وقت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے تمہارے لیے صلاح و فلاح کی راہ کھول دی ہے۔ اگر تم یہ دعوت قبول کر لو تو اس کی برکتوں میں برابر کے حصے دار بنو گے، اور اگر تم نے یہ دعوت رد کر دی تو یاد رکھو کہ ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم پھر تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح اس سے پہلے لے چکے ہیں۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے سوا کسی کو معتمد نہ بناؤ، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے کتاب میں آگاہ کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے۔ بس جب ان میں سے پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا۔ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں
اور تاکہ وہ مسجدوں میں گھس جائیں جس طرح پہلی بار گھس پڑے تھے، اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑا بنا ہی رکھا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور وکیل کے معنی کارساز، معتمد اور اس ذات کے ہیں جس پر کامل بھروسہ کر کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ آیت تمہید ہے یہود کے اس بگاڑ اور فساد کے بیان کی جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے صحیفہ ہدایت بنایا، جس میں صاف یہ ہدایت درج تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز اور معتمد نہ بنائیو۔ مقصود اس کا حوالہ دینے سے یہ واضح کرنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس اہتمام ہدایت کی کوئی قدر نہیں کی، اس کے صحیفہ ہدایت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور شرک سے بچتے رہنے کی صریح ہدایت کے باوجود شرک کی نجاستوں اور آلودگیوں میں مبتلا ہوئے۔ کتاب کے ذکر کے بعد توحید کی تعلیم کا حوالہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہی چیز تمام تعلیمات دین کے لیے مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی پر تمام شریعت کی بنیاد بھی ہے، اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنے تک کوئی جماعت دین سے وابستہ بھی رہتی ہے۔ جہاں اس مرکز ثقل سے وابستگی کمزور ہوئی، پھر بتدریج سارا دین غارت ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ تورات توحید کی تعلیم سے بھری پڑی ہے۔ حوالے نقل کرنے میں طوالت ہوگی، اس وجہ سے ہم صرف ایک حوالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ خروج باب 2 آیت 2 میں ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہے۔ تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے نہ جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ قرآن کے الفاظ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اور تورات کے الفاظ میرے حضور تیرے لیے کوئی دوسرا خدا نہ ہووے میں اتنی مطابقت ہے، لیکن ان واضح ہدایات کے باوجود یہود بار بار شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے، جس پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں ماتم بھی کیا اور یہود کو ملامت بھی کیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو یہود کو مخاطب کر کے یہاں تک فرما دیا کہ تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں چھنالا کیا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ حرف ندا یہاں محذوف ہے، یعنی توحید کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد دہانی بھی کرا دی گئی کہ اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھنا کہ تم ان باقیات الصالحات کی نسل سے ہو جن کو اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں بچایا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے، تو تم بھی انہی کی طرح خدا کے شکر گزار بنو اور اس کی توحید پر قائم رہو، ورنہ یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کے وجود سے اس کے شرک کی پاداش میں اپنی زمین کو پاک کر دیا، اسی طرح تمہارے وجود سے بھی اپنی زمین کو پاک کر دے گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ قدینا کے بعد الا کا صلہ عربیت کے قاعدے سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ابلغنا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے، یعنی ہم نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ فی الکتاب میں الکتاب کا لفظ یہاں تمام اسفار یہود پر مشتمل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام جو بنی اسرائیل میں آئے ان کے صحیفوں کے لیے بھی۔ آیت میں یہود کے جن 2 بڑے فسادات اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے، ان میں سے پہلے بڑے فساد اور اس کی عبرت انگیز انجام سے حضرت داؤد، یسعیاہ، یرمیاہ اور
حزقیل علیہم نے آگاہ فرمایا، اور دوسرے فساد اور اس کے عواقب سے سیدنا مسیح علیہ السلام نے ڈرایا۔ فساد سے مراد، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، خدا کی توحید اور اس کی شریعت سے بغاوت ہے۔ اس قسم کے فسادات سے یوں تو یہود کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ چنانچہ ایک فساد کی تفصیل سورہ بقرہ میں تابوت کے چھن جانے کے واقعے سے متعلق بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں جن فسادات کا حوالہ ہے وہ ایسے فسادات ہیں کہ ان کے نتائج نے یہود کی پوری قوم کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے فساد اور اس کے انجام کی جن لفظوں میں پیشن گوئی فرمائی تھی وہ یہ ہیں: انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ان قوموں کو یعنی مشرک قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسے کہ خداوند نے ان کو حکم دیا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ کام سیکھ لیے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خدا کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے یعنی بنی اسرائیل سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ زبور باب 106 آیات 34 تا 41۔ دوسرے فساد کی پیشن گوئی کے سلسلے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ متی باب 24 آیت 3۔ لوکا میں ہے: اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو جنتے نہیں اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو۔ باب 23 آیات 28 تا 30۔ آیت کے آخر میں نعذبکم مرتین یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں، گویا پوری بات یوں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے، اور ہم دونوں مرتبہ تم کو سخت سزا دیں گے۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح بھی تھی، نیز اس کی پوری تفصیل آگے کی آیات میں آ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں حذف فرما دیا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اذا صرف مستقبل ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ بیان عادت و سنت اور بعض اوقات تصویر حال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تصویر حال ہی کے لیے ہے، ہم نے ترجمے میں اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چنانچہ دیکھ لو، جب پہلی بار کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے اپنے زور آور بندوں کو ابھار کر تم پر مسلط کر دیتے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس پڑتے ہیں، اور خدا کا شدنی وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ بعثا کا صلہ جب اللہ کے ساتھ آئے تو وہ ابھارنے اور اکسانے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہوم میں بھی متضمن ہو جاتا ہے۔ فجاسو خلال الدیار، یہ یہود کی انتہائی توہین اور تذلیل کی تصویر ہے، اس لیے کہ جب دشمن اتنا زوراور ہو کے گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ یہاں صرف اتنے ہی ذکر پر اکتفا فرمایا ہے، اس لیے کہ ذلت کی تصویر کے لیے یہی کافی تھا، لیکن آگے اس بات کا حوالہ بھی آئے گا کہ اس دشمن نے صرف گھروں میں گھسنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی پوری طرح برباد کی۔ یہ اشارہ بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کی طرف ہے، جس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یرمیاہ نبی نے اس کی پیشن گوئی یوں فرمائی تھی: رب الفوج یوں کہتا ہے، اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنی، دیکھ میں اتر کے سارے گھروں کو اپنے خدمت گزار شاہ بابل بنوکت نظر کو بلاک بھیجوں گا۔ یرمیاہ
باب 25 آیات 8 تا 9۔ ان کے انذار کی مزید تفصیل سنیے۔ میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خرس کی آواز، دلہے کی آواز، دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے گی، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ یرمیہ باب 25 آیات 9 تا 10۔ یرمیہ نبی کا نوحہ سنیے۔ خداوند نے سیہون کی بیٹی کو اپنے قہر کے ابر تلے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر رکھ دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے سارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں یہودا کی بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اس نے انہیں خاک کے برابر کر دیا۔ اس نے بادشاہت اور امیروں کو ناپاک کیا۔ اس نے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ایک سینگ بالکل کاٹ دیا۔ یرمیہ کا نوحہ باب 2 آیت 27۔ آیت میں بخت نصر اور اس کی فوجوں کے لیے عباد لنا اولی بأس شدید، اپنے زور آور بندے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دین اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوئے، بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں کہ انہوں نے خدا کے ارادے کے اجراء و نفاذ کے لیے آلائے جارحہ کا کام دیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے، لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے میں انہوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی۔ اس وجہ سے انہیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو غرہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ جوتوں سے تم پٹے ہو، وہ تو خدا کی نظروں میں کچھ وقت رکھتے ہیں، لیکن تم کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ ایک عرصے کی غلامی اور بدحالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے مال و اولاد میں برکت دی، اور تائید الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ سائرس شاہ ایران نے کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور یہود کو جلاوطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو از سر نو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ ان احسنتم الی الآیہ، یعنی ایک طویل غلامی کے بعد یہ جو نجات حاصل ہوئی ہے، اس کے اندر خود یہ درس مضمر تھا کہ اب اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نفع خود اپنے ہی آپ کو پہنچاؤ گے، اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ یہ نوشتہ دیوار بھی موجود تھا، اور اس سے تمہارے نبیوں نے بھی تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہوا وہی جس کی پیشن گوئی پہلے ہو چکی تھی، یعنی تم اسی طرح کے فساد میں پھر مبتلا ہو گئے جس طرح کے فساد میں پہلے مبتلا ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تمہاری سرکوبی کی دوسری میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے دوسرے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ یہ بھی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے والے گھس گئے تھے، اور تاکہ یہ ہر اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں جس پر ان کا زور چلے۔ لیسوءوا وجوہکم سے پہلے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید کے الفاظ محذوف ہیں، چونکہ اس کا قرینہ واضح تھا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا، اور لیسوءوا پر جو لام ہے وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے۔ بائبل ہسٹری کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہود پر آئی، جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم
و ان اتم ادنا و جالنا جہنم للکافرین حصیرا۔ حصیر کا ٹھیک ترجمہ باڑ کا ہے جس میں جانوروں کو بند کرتے ہیں۔ یہ ان یہود سے خطاب ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت موجود اور قرآن کی مخالفت میں کفار اور قریش کی ہمنوائی اور پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ اب اگر خیریت چاہتے ہو تو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے تمہارے لیے نجات کی راہ کھولی ہے، اس کو اختیار کرو اور اپنے مستقبل کو سنوار لو۔ اگر تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کر لی تو خدا بھی تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر اسی طرح کی حرکتیں کی جیسی کہ پہلے کرتے آئے ہو تو ہم بھی تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح پہلے لے چکے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہوئی ہے وہ تو ہوگی ہی، آگے تمہارے جیسے کافروں کے لیے جہنم کا باڑا ہے جس میں سارے کے سارے بھر دیے جائیں گے۔ اس آیت کے تیور لحاظ رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے تو بات غائب کے صیغے سے فرمائی، پھر ان اتم ادنا میں متکلم کا صیغہ آ گیا۔ پہلے ٹکڑے میں بے پرواہی کا انداز، مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی نفع کا سامان کرو گے، اور اگر نہ اختیار کرو گے تو اپنی ہی شامت کو دعوت دو گے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے، اس وجہ سے اول تو متکلم کا صیغہ آیا ہے جو تہدید و وعید کے لیے زیادہ موزوں ہے، پھر اس میں ابہام و اجمال بھی ہے۔ یہ تو بتایا کہ ہم لوٹیں گے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں لوٹیں گے۔ یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی ہے، اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمر ہے۔